الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأصلحوا بين أخويكم. محترم سامعین، معزز مہمان کرام، آج میرا موضوع خطابت ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. محترم سامعین، ہر طرف شور ہے کہ مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں. جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نگاہ ڈالو مسلمانوں کو ختم کرنے کی، تباہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. کیا یہی وہ مسلمان نہ تھے جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی سلطنتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا؟ میرے بھائیوں، آج یہی مسلمان ہیں جن کو صرف گھر سے بے گھر ہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی دکانوں، ان کے مکانوں اور تجارتی منڈیوں کو توڑا جا رہا ہے، ان پر JCB چلائی جا رہی ہے. آئے دن موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں، مساجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، احکامات خداوندی، فرمان نبوی کو اعلان پامال کیا جا رہا ہے، سنت نبوی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا جا رہا ہے. کیا ہم وہی نہ تھے جس نے یہ اعلان کیا تھا: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے؟ کیا ہم ہی وہ نہ تھے جس نے یہ اعلان کیا: ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آخر کیا بات ہے؟ کیا جو ہی مسلمان حیران و پریشان، لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، البتہ اس کی ایک بنیادی وجہ اتحاد امت ہے. آج مسلمانوں کے مابین اتحاد نہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اختلاف کو ختم کریں، آپسی بھید بھاؤ کو ختم کریں، رشتے ناطے کی تفریق، گروہی عصبیت، فرقہ بندی کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑیں، سنی، وہابی، بریلی، جماعتی، ان تمام نعروں کو دور رکھ کر سچے اور پکے مسلمان بنے. شاعر نے کہا ہے: ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حالانکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے: ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. حدیث میں کیا کہا گیا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا. دوسری جگہ فرمایا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. تیسری جگہ فرمایا: المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. شاعر نے بھی اسی کی ترجمانی کی ہے: منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کو حرز جا بنا لیں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق پیدا کریں. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.